خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، سیکھنا اور سکھانا۔ سیکھنا علم آ گیا اور سکھانا اہل علم آ گیا، اور جو علم کے بعد سکھاتا نہیں وہ اہل علم نہیں ہوتا، وہ بخیل ہوتا ہے، اور جو علم ہونے کے باوجود بخل کرتا ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی اللہ نے اتاری نہیں۔ اس لیے پچھلی حدیث آپ نے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما لکھی ہے اور سنی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اس کے علم میں بھی خلل ہے، کیونکہ علم نے اثر نہیں کیا، علم نے اسے یقین نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایصال ثواب کی بات دنیا کرتی ہے، اللہ کے رسول نے ایصال ثواب کے راستے بیان کر دیے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں کہ ثواب پہنچتا رہتا ہے جانے والے کو۔ بندہ زمین میں چلا گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 198، روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بے شک مومن کو ان اعمال کا اجر و ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کون سے اعمال؟ علما علمہ ونشرہ، وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ ایک تو سکھانے والا ہے، ایک اسی کو کتاب بنا کے پرنٹ کروا دیتا ہے، اور آج کل کے دور کے مطابق اسی بات کا ایک گروپ بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، نشر و اشاعت ہوگی۔ یہ جتنے اپلیکیشنز اور ٹولز ہیں ان کو یوز کرنے والوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، خود نہیں پڑھے لیکن علم کی بات کو دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اجر او ولدا صالحا ترکہ، یس نے اپنے بچے کی تربیت خوبصورت کی اور نیک بچہ دنیا میں چھوڑ گیا جو اس کی نشانی بن جاتا ہے کہ یہ خیر والے انسان کی نشانی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، دو بچے اس کی نشانی تھی۔ اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی، دو نبیوں کو مزدور بنا کے ان کے فیوچر کی پلاننگ کی اور دیوار کھڑی کروا دی۔ او مصحفا ورثہ، قرآن مجید اس نے کسی کو دے دیا وراثت میں، گھر میں ہوگا تو وراثت بنے گی، قرآن سے اس کی محبت۔ او مسجدا بنا، یا اس نے مسجد تعمیر کروا دی۔ او بیتا لابن السبیل بناہ، اس نے مسافروں کے لیے سرائے بنوائی، مسافر آتے ہیں، رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ او نہرا اجراہ، یا اس نے نہر بنوا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتویں بات یہ بیان کی، او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں صدقہ کیا تو ان اعمال کا اجر اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ صحت کی حالت سے مراد کیا ہے؟ بیماری میں تو ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ ذرا جلدی سے صدقہ کر دو۔ صدقہ وہی ہوتا ہے جو خوشی سے اور صحت کی حالت میں کہ ابھی مجھے ضرورت ہے پھر خرچ کرے۔ جاتے جاتے تو کوئی کہتا ہے چلو کسی کے ہاتھ تو لگا ہی دینا، بعد میں تو لے لینا ہے، میری جان تو چھوٹے نا، میری جانے کے بعد بھی لینا ہے تو چلو میرا نام بھی آ جائے گا، دے کے چلا گیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔